اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم مثنوی شریف میں خاک آلود باطن کو پڑھیں گے۔ اس کو سنیں گے کہ خاک آلود باطن جو ہے اس کے بارے میں مولانا رومی کیا فرماتے ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں ہمیں کیا تلقین کی ہے۔ خاک آلود باطن ہے کیا چیز؟ ایمان والے کی اور غیر ایمان والے کی دو علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا ظاہر کیسا ہے اور ایک ان کا باطن کیسا ہے۔ ایماندار جو ہوگا، جو مخلص ہوگا، جو مومن ہوگا، اس کا ظاہر اور باطن دونوں صاف ستھرے ہوں گے، اور جیسے وہ باہر سے ہوگا ویسے ہی وہ اندر سے بھی ہوگا۔ لیکن جو غیر مسلم یا منافقین ہوں گے، خصوصاً منافقین کا ظاہر اور ہوگا، باطن ان کا اور ہوگا۔ باہر سے وہ کچھ ہوں گے، اندر سے وہ کچھ ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں موجود تھے کہ ابو جہل اپنی مٹھی بند کر کے ان کی طرف آیا اور سرکار دو عالم سے کہنے لگا، اے محمد، بے شک تو سچا ہے اور تیری بات میں حکمت ہے۔ اگر اتنا ہی سچا ہے اور اتنی ہی تیری بات میں حکمت ہے تو مجھے بتا کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے، تو میں مانوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ نہ بتاؤں اور جو تمہاری مٹھی میں ہے وہی تمہیں بتا دے تو پھر کیا کہو گے؟ اس پر ابو جہل ششدر رہ گیا اور حیران ہو کر اس نے کہا، اگر یہ ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اسی کے علم میں ہر چیز ہے۔ تیرے ہاتھ میں 6 کنکریاں ہیں، اور ابھی وہی اب ایک تسبیح بیان کر کے آپ کو سنائیں گی۔ تو کیا ہوا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں موجود تھیں، انہوں نے بلند آواز کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دیکھنا اور یہ سننا تھا کہ ابو جہل، جس کا ظاہر تو گندا تھا ہی، اندر سے بھی وہ خاک آلود تھا، اس نے کنکریاں زمین پر پھینکیں اور کہا، بے شک دنیا میں سب سے بڑا جادوگر آپ ہی ہو، اور یہ کہہ کر چلا گیا اور وہ شیطان کی مانند ہو گیا۔ اور اس نے بالکل یہ اس چیز پر ایمان نہیں لے کے آیا، اور نہ ہی اس نے سمجھا کہ نبی پاک نے جو معجزہ کیا ہے اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے، لیکن اس نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور وہ شیطان کی آنکھ کی مانند ہو کر نیچے مٹی کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جن کا باطن ان کے ظاہر کی طرح خاک آلود ہوتا ہے، وہ انبیاء اکرام کا، نبی پاک کا اور تمام صحابہ پاک کا بھی دیکھ کر اور نبی پاک کا معجزہ، زندہ معجزہ دیکھ کر بھی وہ یقین نہیں لے کر آئیں گے، اور نہ ہی وہ یقین لے کر آتے ہیں، اور نہ ہی وہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور وہ ہمیشہ حسد میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ جیسے کہ ابو جہل حسد کی بنا پر ہر چیز دیکھ کر، معجزہ بھی دیکھ کر اور سچا معجزہ دیکھ کر پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، اور الٹا اور بد کردار ہو جاتا ہے اور نبی پاک کو الٹ پھلٹ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ظاہر اور باطن کو علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں، ظاہر اور باطن اور خاص کر جن لوگوں کا باطن خاک آلود ہوتا ہے، ان کی دنیا بھی خراب اور ان کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی نصیب فرمائے، اور جو ہم باہر سے نظر آئیں وہی ہم اندر سے نظر آئیں۔ ہمارا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ پاک کریں اور ہمارا باطن بھی اللہ تعالیٰ پاک کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔